أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ امور طبیعہ کا چھٹا جز قوا کہلاتے ہیں۔ یہ جن لفظ سے نکلا ہے اسے قوت کہتے ہیں، اور جس سے کوئی فعل سر انجام پائے اسے قوت کہا جاتا ہے۔ طب میں قوا ان قوتوں کو کہا جاتا ہے جن سے طبعی ارواح کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ یہ قوت خودکار شے ہے اور روح کے واسطے سے اپنا عمل کرتی ہے۔ ہر فعل کسی قوت کا مظہر ہوتا ہے۔ ہر فعل اور حرکت اس بات کی علامت ہوتی ہے کوئی قوت ہے جو اس فعل یا حرکت کا سبب ہے۔ بدن انسان میں موجود ہر قوت غذا میں شامل جوہروں سے بنتی رہتی ہے۔ غذا سے اخلاق اور پھر ارواح بنتی ہیں، اور یہی ارواح اعضاء میں پہنچ کر قوت کا روپ دھار لیتی ہیں، اور پھر انہی قوتوں سے اعضاء کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ قوا کی 3 اقسام ہوتی ہیں: قوت طبعی، قوت نفسانی، قوت جسمانی۔ قوت طبعی وہ قوت ہے جو جسم میں تغیر اور تصرف کر کے اس کی نشو و نما اور اس کی بقا کا سامان کرتی ہے۔ اس کا مرکز جگر ہوتا ہے۔ اسے نیچرل فورس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوت اس لیے ضروری ہے کہ بدن حرارت اور رطوبات سے مرکب ہے، اور رطوبات جب حرارت سے ملتی ہیں تو بخارات بن کر تحلیل ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس تحلیل کا عوض حاصل کرتی رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس بدن میں جو قوت ہوتی ہے وہ اس کے نظام کو قائم رکھتی ہے، جس کے ساتھ فطری طور پر اس میں اصلاح و تدبیر کرتی رہتی ہے۔ اگر قوت میں یہ خوبی نہ ہو تو رطوبات کے تحریر ہو کر بخارات بننے اور اس کا عوض حاصل نہ ہونے سے بدن انسان قائم نہ رہ سکے گا اور فنا ہو جائے گا۔ قوت حوانیہ وہ قوت ہے جو جسم انسان میں حرکات اور افعال قائم رکھتی ہے۔ انگریزی میں اسے اینیفولس کہتے ہیں۔ یہ قوت اس لیے ضروری ہے کہ بدن انسان میں مختلف عناصر سے مرکب ہے، اور ہر عنصر قدرتاً الگ ہونے اور متفن ہونے کا میلان رکھتا ہے۔ اس لیے ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ان عناصر کو الگ ہونے سے روکے اور انہیں متفن نہ ہونے دے۔ یہ ایسی قوت ہے جو اعضاء کو حرکت کے قابل بناتی ہے۔ اسی قوت حوانیہ کا کام قلب و شریان کو پھیلانا اور سکیڑنا ہے، جس کی بدولت جس میں آکسیجن کی سپلائی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا نظام چل رہا ہے اور خون حرکت میں رہتا ہے۔ دراصل یہی قوت بدن کو حیات بخشتی ہے اور زندگی کو فعال بناتی ہے۔ روح حیوانی اور حرارت انگریزی اسی سے قائم ہے۔ تیسری قوت کو قوت نفسانیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو جسم انسان میں احساس و ادراک کرتی ہے اور ضرورت کے وقت تحریک دیتی ہے، اور یہ تحریک اس لیے ضروری ہے کہ حیوان یا انسان مضر اور ناگوار چیزوں سے دور رہ سکے، نفع بخش اور مرغوب چیزوں کے نزدیک آ سکے۔ ان تحریکات کے لیے مفید اور مفرد چیزوں کا احساس و ادراک ہونا ضروری ہے۔ ان احساسات اور ادراکات کا مرکز دماغ ہوتا ہے، اس لیے اسے مینٹل فورس بھی کہتے ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے قوت نفسانیہ کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کو قوت محرکہ کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو تحریک دیتی ہے اور جسم میں مختلف حرکات کا باعث بنتی ہے، جن میں چلنا پھرنا اور دوڑنا بھاگنا بھی شامل ہے۔ یہ اپنے احکامات پر عمل درآمد ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات کے ذریعے نافذ کرتی ہے۔ دوسری قسم کو قوت مدرکہ کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں تمام احساسات اور ادراکات اس قوت کے ذریعے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک مدرکہ ظاہریہ اور دوسری مدرکہ باطنیہ۔ قوت مدرکہ ظاہریہ کو 5 اقسام مانی جاتی ہیں، جنہیں حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں۔
لیکن اصل میں یہ 6 ہیں۔ نمبر 1 دیکھنے کی قوت، نمبر 2 سننے کی قوت، نمبر 3 چھونے کی قوت، نمبر 4 ذائقہ چکھنے کی قوت اور سونگھنے کی قوت، چھٹی قوت دباؤ محسوس کرنے کی قوت ہے۔ اس قوت کے ذریعے ہم کسی چیز کی نرمی، سختی اور اس چیز میں موجود لچک کو جانچتے ہیں۔ در حقیقت مرکز حواس دماغ میں ہے، جو اعصاب کے ذریعے پورے بدن کے حالات و اثرات سے باخبر رہتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر، کان سے سن کر، جلد سے چھو کر، زبان سے چکھ کر اور ناک سے سونگھ کر، جبکہ دباؤ کا احساس اعصاب عضلات کے ذریعے محسوس کر کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ قوت مدرکہ باطنیہ کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قوت متخیلہ، نمبر 2 قوت وہمہ، نمبر 3 قوت متصرفہ، نمبر 4 قوت حافظہ اور 5ویں قوت کو عقل اور چھٹی کو حس مشترک کہتے ہیں۔ قوت متخیلہ وہ قوت ہے جو حس مشترک کا جمع شدہ خزانہ معلومات محفوظ رکھتی ہے۔ اسی خزانہ خیال سے گزری ہوئی معلومات کو دوبارہ احاطہ یا ادراک میں لایا جاتا ہے اور اشیاء کی تمیز کی جاتی ہے۔ اس قوت کا مقام دماغ کے فرنٹل لوب کا مؤخر حصہ ہے۔ قوت وہمہ وہ قوت ہے جو ان معانی کا ادراک کرتی ہے جن کو حواس خمسہ ظاہری بجا طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا کسی لفظ کے معانی یا کسی شخص کے متعلق یہ گمان کرنا کہ میرا دوست ہے یا دشمن، محبت اور نفرت جیسے امور کا ادراک کرنا۔ اس قوت کا مقام مؤثر دماغ کا مقدم حصہ ہے۔ قوت متصرفہ یہ قوت دماغ کے جوڑ توڑ کی صلاحیت اور سوچ بچار کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ جو چیز کبھی دیکھی نہ ہو، سنی نہ ہو، اس قوت کے تحت اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نت نئی ایجادات، اختراعات، نئے سے نئے نمونے، کلیے اور چیزیں، یہ سب اسی قوت کی پیداوار ہیں۔ اسی قوت کے بل پر انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ یہ قوت جملہ حیوانات میں صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ قوت حافظہ یہ وہ قوت ہے جو وہمہ کے ادراکات کو محفوظ کرتی ہے اور ضرورت کے وقت ان ادراکات کو دیگر قوتوں میں بانٹتی ہے۔ گویا یہ ایک طرف قوت خیال کے ادراکات کا خزانہ ہے اور دوسری طرف قوت وہمہ کے جمع شدہ معانی کا سٹور روم ہے۔ اس قوت کا مقام دماغ کے مقرر حصہ میں ہے۔ قوت عقل وہ قوت ہے جو حواس ظاہریہ اور باطنیہ کے احساسات و ادراکات سے حاصل شدہ تاثرات سے اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ جن تاثرات سے عقل فیصلہ کرتی ہے، یہ اس کا علم ہوتا ہے۔ اس علم کی صحت کا دارومدار صحیح مشاہدات اور صحت مند تجربات پر قائم ہے۔ انسان کے مشاہدات اور تجربات جس قدر فطرت کے زیادہ قریب اور علم میں زیادہ کامل ہوں گے، اسی قدر عقل کے فیصلے صحیح اور صحت مند ہوں گے، اور انسان اسی قدر حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے صرف تجربہ اور مشاہدہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو تمام قوتیں مل کر فراہم کرتی ہیں، اور انہی معلومات کے خزانے سے ایک قوت ابھرتی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ حس مشترک وہ باطنی قوت ہے جو حواس خمسہ ظاہریہ کی احساس کی ہوئی چیزوں کو بوقت ضرورت ان کی غیر موجودگی میں دوبارہ محسوس کر سکے اور انہیں احاطہ تصور میں لا سکے۔ یعنی حواس خمسہ ظاہری کے توسط سے جو محسوسات اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، ان کا یکجا ادراک کر سکتی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری میں سے ہر قوت الگ الگ اپنے محسوسات کا ادراک کر سکتی ہے اور اپنے مخصوص و ساخت کے علاوہ کسی دوسرے احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ حس مشترک ہے جس کی مدد سے ہم جب چاہیں سابقہ معلومات کا خیال کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت حواس ظاہری میں کسی قوت کو حاصل نہیں۔ مثلا آنکھ کسی چیز کو صرف اس وقت دیکھ سکتی ہے جب وہ چیز اس کے سامنے موجود ہو۔ یوں ہی وہ چیز آنکھ سے اوجھل ہوئی، آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حواس ظاہریہ میں سے کوئی قوت کسی چیز کا وزن نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی چیز کی رفتار کا اندازہ کر سکتی ہے۔ حس مشترک کے ذریعے تمام حواس ظاہریہ کی کاوش سے یہ اندازہ ہوتا ہے
یہ قوت دماغ میں موجود ہوتی ہے اور اس کا مقام دماغ مقدم کا پچھلا حصہ ہے۔ جس طرح تمام اخلاق کے ملنے سے خون بنتا ہے جو قائم زندگی کا ضامن ہے، بالکل اسی طرح تمام قوہ ظاہری اور باطنی کے ملنے سے ایک غیر مادی اور غیر مرئی وحدت تشکیل پاتی ہے جسے ذہن کہا جاتا ہے۔ ذہن مسلسل فعال اور فہم مصروف رہتا ہے اور اس کے تمام اعمال و افعال ذاتی ہوتے ہیں۔ ذہن کے سارے اعمال اور افعال ایک قوت کے ذریعے سرزد ہوتے ہیں جس کو ذہنی قوت کہا جاتا ہے۔ اسی قوت انسان اپنے افعال و اعمال کے لیے تدابیر و تجاویز اور اصول و قوانین مرتب کرتا ہے۔ یہ قوت ایک طرف تو جسم کے افعال سرزد کروانے کی تحریک بنتی ہے اور دوسری طرف ارواح کو بھی مصروف عمل رکھتی ہے۔ انسانی ذہن 3 چیزوں سے تشکیل پاتا ہے: نمبر 1 شعور، نمبر 2 تحت الشعور اور نمبر 3 لاشعور۔ شعور سے مراد وہ تمام ذہنی افعال ہیں جن سے انسان موقع بہ موقع باخبر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ کوئی فعل یا عمل توجہ کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا اور کوئی شعور فعل احساس کے بغیر روح عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز احاطہ شعور میں آنے سے پہلے ایک پس منظر میں جاگزین رہتی ہے جہاں سے ہم اسے وقت ضرورت ارادی توجہ سے شعور میں لاتے ہیں، اس کو تحت شعور کہتے ہیں۔ اسی طرح شعور میں آ جانے کے بعد عدم توجہ کے سبب ہر شے دوبارہ گرفت سے نکل کر واپس تحت شعور میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تحت شعور کے خزانے میں موجود معلومات کو شعور میں لانے کا فرد کو اختیار ہوتا ہے، اس لیے تحت شعور کو ماضی قریب بھی کہا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر چیز شعور میں آنے سے پہلے تحت شعور میں موجود ہوتی ہے۔ لاشعور ذہن کا وہ حصہ ہے جہاں پر وسیع معلومات کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، تاہم وہ آسانی سے منصع شعور پر اجاگر نہیں ہو سکتا۔ یہ معلومات شعور، تحت شعور اور لاشعور میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسے ماضی بعید بھی کہا جاتا ہے اور انہیں آسانی سے شعور میں واپس نہیں لایا جا سکتا، تاہم ریاضت اور مسلسل ارتکاز سے لاشعوری دریچے واہ ہو سکتے ہیں۔ بھول جانے کا مطلب ہے شعوری معلومات کا لاشعور میں چلے جانا، اور بھول ایک نعمت ہے۔ کیسے کیسے سہانے، کیسے کیسے دکھ انسان بھول جاتا ہے، زندگی کی رنگینیوں اور آرائیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر یہ بھول نہ ہوتی تو انسان کے زخم اور دکھ ہمیشہ تازہ رہتے اور زندگی جہنم کا نمونہ ہوتی۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو شعور، تحت شعور اور لاشعور کا تعلق آپس میں اس طرح قائم ہے جس طرح جسم کا سانس اور روح سے تعلق ہے۔ جس طرح جسم کا تعلق مادیت سے زیادہ ہے، اسی طرح شعور کا تعلق بھی مادی معلومات سے زیادہ ہے۔ سانس کا تعلق ایک طرف جسم سے ہے اور دوسری طرف روح سے ہے۔ اسی طرح تحت شعور بھی شعور اور لاشعور کے درمیان ایک رابطے اور پل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح روح انتہائی لطیف جوہر ہے، بالکل اس طرح لاشعور بھی انتہائی لطیف حقائق اور دور افتادہ معلومات و کیفیات کا غلام ہے۔ جس طرح کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں۔ ہر نچلا درجہ اوپری درجے کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ درجات اتنے مضبوط اور پائیدار ہوں گے، عمارت اتنی ہی مضبوط اور دیر پر بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نپٹنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح قوہ کے درجات ہیں۔ اوپری درجہ پر جانے کے لیے نچلے درجہ کو مضبوط اور مستحکم بنیاد فراہم کرنا ہوگی۔ امور طبیعہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر طب کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ 3 قوتیں بطور خاص قابل ذکر ہیں: احساس، ادراک اور قیاس۔ وقوف علم کا واحد ذریعہ ہمارا احساس ہے جو ہمیں حواس ظاہری و باطنی کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ ہمارے تجربات و مشاہدات احساسات کے سبب علم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان احساسات کے ذریعے ہی تعلیم علم ہوتی ہے۔ احساس ہمیشہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے
اور کوئی حس اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کوئی اندرونی یا بیرونی مہیج اعضائے حس میں تحریک پیدا نہ کرے۔ یہ مہیجات خارجی بھی ہوتے ہیں اور داخلی بھی۔ حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے معنوی وقوف کا نام ادراک ہے۔ اشیاء کا علم ہمیں حسن صفات سے حاصل ہوتا ہے۔ اشیاء کا علم ہمیں حس صفات سے حاصل ہوتا ہے اور حواس میں بات مہیا کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں خارجی اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ گویا حواس خارجی دنیا سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ذرائع اور مواد مہیا کرتے ہیں، لیکن حقیقی اور معنوی طور پر حقیقت اشیاء کا علم صرف ادراک سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی قوت ادراک انسانوں کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی اور اعلیٰ عرفہ بناتی ہے۔ حس ایک مفرد عمل ہے جو ذہنی اعمال کی ابتدا ہے، لیکن ادراک ایک مرکب ذہنی عمل ہے جس میں تمام قوتیں مشترکہ معاونت کرتی ہیں۔ ہم آنکھ کو دیکھ کر چھو کر اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی حس صفات ہیں، جبکہ ادراک سے ہمیں جو وقوف ہوتا ہے وہ آنکھ کی غیر موجودگی میں بھی آنکھ کی صفات سے آگاہ کرتا ہے۔ ادراک سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے، علم، معقولات اور قوت تمیز حاصل ہوتی ہے۔ جسم میں قوتوں کا استعمال و تصرف اور تدبیر عمل میں آتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ یہی ادراک نفس کی تحریک ہے جس کی حکومت انسان کے جملہ قوا اور اعضاء پر ہے۔ یہی ادراک احساس کے بغیر بھی علم و حکمت اور نور معرفت کو سمجھتا ہے۔ یہی ادراک علم و حکمت حقیقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قیاس سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جس میں احساس اور ادراک کی روشنی سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ علم میں ایک چیز کو دوسری کے مقابل کر کے ان میں مطابقت پیدا کی جاتی ہے یا فرق تمیز کیا جاتا ہے۔ دراصل فکر اسی علم سے پیدا ہوتی ہے اور عقل اس سے جلا پاتی ہے۔ اسی علم کی روشنی میں ہم حکم لگاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ نفس ایسی قوت ہے جو ارواح اور جسم کے تعلق کو قائم رکھتی ہے۔ اس کا حمل خون ہے۔ اس کی تیزی اور سستی سے جذبات میں افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے۔ یہ اثرات ان اعضاء کے افعال ہوتے ہیں جن سے قوت نفس خون کی وساست سے تحریک پیدا کرتی ہے۔ جب نفس کے احساس سے کسی عضو میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو قوت مدبرہ بدن وہاں پر خون کو زیادہ یا کم کر دیتی ہے، جس سے وہاں کے اعضاء کے افعال پر فرق پڑتا ہے، اور پھر ان کے افعال میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ جذبات میں بھی کمی، تیزی یا سستی واقع ہو جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نفس جب کسی مناسب یا مخالف شے کا ادراک اور احساس کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرغوب چیز کو حاصل کرنا اور مخالف سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت وہ اپنی نفسیاتی قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے اور نفسانی قوتیں ارواح کے تابع ہوتی ہیں جن کا حمل خون ہے۔ گویا ارواح خون کی حرکت کے بغیر اور خون نفسانی قوتوں کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ جذبات کا اظہار تو اعضاء کے افعال میں افراط و تفریط سے ہوتا ہے اور ہر عضو کے ساتھ مخصوص جذبات وابستہ ہیں۔ البتہ نفس کے انفعالات اور تاثرات خون اور ارواح میں ضرور حرکت پیدا کرتے ہیں۔ اگر اوپر بیان کی گئی تمام باتوں کا نتیجہ اخذ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ انسان کو ودیعت کی گئی غیر معمولی قوتیں ہیں، اور یہ قوتیں انسان کو انسانی بدن کے اعضاء ہی کے ذریعے عطا کی گئی ہیں، اور علم و حکمت اور جاننے پہچاننے کے بارے میں ان قوتوں کا جتنا عمل دخل ہے وہ انہیں اعضائے رئیسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ارواح کے مسکن ہیں اور قوتوں کے مراکز ہیں۔ اسی لیے مختلف شعبہ یا افعال کا تعلق مختلف اعضاء سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جاننے کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور سمجھنے کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور فائدہ اٹھانے کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ انہوں تینوں اعضائے رئیسہ کی قوتیں اور ارواح مل کر نفس ناطقہ بناتی ہیں۔ انسانی روح
جب ادراک اور نطق سے کام لیتی ہے تو اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ انسان کا مادی اور حیوانی جسم ایک حد تک بڑھ کر رک جاتا ہے، لیکن ذہنی اور نفسانی جسم کی ارتقاء مسلسل جاری رہتی ہے۔ اگر جسم میں دیگر مادی قوتیں کمزور ہو جائیں تو بھی قوت نفسانیہ نمو پذیر رہ سکتی ہے۔ سب سے اہم بات جو ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دماغ نروس ٹیشوز یعنی الکلائن چیزوں، دل مسکولر ٹیشوز یعنی ایسیڈک چیزوں، جگر ایپیتھیلیل ٹیشو یعنی سالٹر چیزوں سے نمو پاتا ہے۔ جسم کا نظام اعتدال پر رکھیں تو جسم کی کارکردگی بہترین رہتی ہے۔ ہر ٹیشو پر ہر نظام، ہر عضو اپنا کام بہترین طریقے سے اور اپنی پوری صلاحیت بروئے کار لا کر کرتا ہے۔ یہی لازوال صحت کا راز ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔